یہ تو اپنا ہی بندہ آ رہا ہے. اگرچہ بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ مسلمان نہیں ہے اس وقت تک، کافر ہے، مشرک ہے، دشمن بن کر آ رہے ہیں، لیکن میرے نبی نے کیا فرمایا؟ ابو بکر پریشان نہ ہو، حیران سرگردان نہ ہو، یہ تو اپنا ہی آدمی ہے، اس کو قریب آنے دو. امام الانبیاء نے اپنی اونٹنی سے سوار تھے، اپنے آپ کو نیچے اتارا اور کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے کے بعد بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ قریب آگے. اکیلے نہیں تھے، 70 گھڑ سواروں کے ساتھ تھے، 70 سوار گھوڑوں پر سوار. آنے کے بعد کھڑ گئے. اب ظاہری بات ہے، میں آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ جو ہمارے اور آپ کے اندر جو آج کل بہت گندی بیماری پائی جا رہی ہے نا، وہ بیماری یہ پائی جا رہی ہے کہ ہم جو غیبت کرتے ہیں نا، پیٹھ پیچھے منافقت کرتے ہیں. یہ پیٹھ پیچھے تو بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں، لیکن جس کے متعلق بات ہونا اگر سامنے ہو تو پتہ تب چلتا ہے کہ وہ زبان اخلاص والی ہوتی ہے. اب نبی کا تعاقب کرنے آئے، دشمن بن کر آئے. توجہ کریں کہ امام الانبیاء نے پوچھا، اے بریدہ یہ بتا کہ تو کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے؟ تیرا قبیلہ کیا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا قبیلہ اسلمی قبیلہ ہے. آقا علیہ السلام نے پھر دریافت کیا کہ بریدہ بتائیے کیسا نام؟ اب زبان لڑک رہی ہے. زبان کیا ہے؟ ساتھ نہیں دے رہی، کب کپا رہی. اللہ رب العزت ایسے تھوڑی کہہ رہے کہ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفۃ ابصارها خاشعۃ. اللہ ایسے نہیں کہہ رہے کل قیامت کے دن تمہارے دل کب کپائیں گے، آنکھیں تمہاری پھر جائیں گی. وہ تو قیامت کا دن ہوگا. یہاں پر نبی کے سامنے کھڑا ہونا اور نبی کے خلاف بات کرنا یہ کسی ہر بندے کی جرت نہیں ہے. نہ آج تک کسی نے نبی کے منہ پر ایسی بات کی ہے اور نہ قیامت تک کوئی کر سکتا. اب بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ کی زبان لڑکھڑا رہی. آقا علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ تو صحیح کیسے آنا ہوا؟ میں آپ سے کچھ نہیں کہوں گا، میں آپ سے کچھ نہیں کہوں گا، میری طرف سے آپ امن میں. اس تسلی کے بعد تو بولنا چاہیے تھا. بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بولے. آپ کی توجہ ہے؟ ذرا سبحان اللہ بولو، آپ کا بھی ایمان بن جائے. نبی کے سامنے اگرچہ دشمن ہے، کیسا بادب کھڑا ہوا ہے. اب نظریں نیچے ہیں، نظریں نیچے ہیں، گردن جھکی ہوئی ہے. جب سردار کی گردن جھکی ہوئی ہے تو پیچھے جتنے بھی غلام ہیں ان کی بھی گردن جھکی ہوئی. کیوں؟ سپہ سالار تو بریدہ ہے نا، پیچھے تو سارے اطاعت کرنے والے ہیں. جب گردن نیچے جھکی ہوئی ہے، اب خود اندازہ لگائیں کہ رحمت دو جہاں نے یہ جملہ کتنے بھرپور محبت کے ساتھ ادا کیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا بریدہ ذرا آنکھیں اونچی تو کرو. آپ سبحان اللہ نہ کہنا، ادب کا مقام دیکھیں، ادب کا مقام دیکھیں. کیا فرمایا؟ اے بریدہ اپنی نظریں آنکھیں اونچی تو کر. بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ کی پلکیں نہیں اٹھ رہی تھی. جب میرے نبی نے 2 سے 3 بار کہا نا، بریدہ نے اپنا سر اٹھایا. سر اٹھانے کے بعد نظر یوں جو دیکھی نا آقا کی طرف، کیا کہنا میرے نبی کا؟ رحمت دو جہاں نے فرمایا بریدہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ آخر تو نے اتنا سفر کیا ہے، تو نے رات کو بھی سفر کیا، دن کو بھی سفر کیا، جھاڑی دار درختوں سے بھی گزرا، پتھریلی زمین سے بھی گزر ہوا، اور پھر تو میرے پاس پہنچا. آخر اس کا وجہ بتا تو صحیح، آنا کیسے ہوا؟ جب میرے نبی کے اخلاق اتنے پیارے، اتنے اعلیٰ اخلاق. اب بریدہ بات پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ جب جیسے نبوت کی آنکھ میں آنکھ ڈلی، نظر سے نظر ملی، نظر نبوت کے ساتھ جب ملتمس ہوا وہ، تو پھر یہ بات کوئی دور نہیں ہے کہ بریدہ نے
جب یہ دیکھا، دیکھنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ امام الانبیاء میں کس لیے آیا ہوں، پہلے یوں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اپنا ہاتھ بڑھائیے، ذرا اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ امام الانبیاء نے جب ہاتھ آگے کیا، بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا دایاں ہاتھ آقا کے ہاتھ میں دے دیا۔ دینے کے بعد جتنے بھی وہ 70 گھڑ سوار تھے ان سے کہا تم میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھو۔ ہاتھ رکھنے کے بعد اب بریدہ کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ وہ پچھلی کہانی بعد میں سننا، پہلے مجھے ایمان کی دولت سے مال و مال کر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا گواہی دے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بریدہ رضی اللہ تعالی کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد خود نہیں بلکہ 70 گھڑ سواروں کو بھی مسلمان کر دیا، ایک لشکر کو مسلمان کر کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جس دن سے میں آپ کا تعارف سن رہا تھا، آپ کا چرچا سن رہا تھا، آپ کی عظمت کے گل میں نے لوگوں کی زبانوں سے سنے، آپ کے اس چہرے کو میں نے دیکھا تو میرے دل کے اندر آگ لگی ہوئی تھی، مجبوری تھی، میں مسلمان نہ ہو سکا۔ آج جب آپ نے جس ادا سے مجھے کلمہ پڑھایا معلوم یہ ہوا گویا کہ جس طرح آپ ایسی کی ٹھنڈک میں بیٹھے ہیں، یہ کوئی ٹھنڈک نہیں ہے۔ بریدہ کہتا ہے گویا کہ یوں ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے کہ گویا کہ میں جنت کی ٹھنڈک لے۔ اب مسلمان ہو گیا، مسلمان ہونے کے بعد اب اپنا قصہ سنا دیا، یا رسول اللہ میں تو سیدھی سی بات کہتا ہوں، نہ پتلی گلی سے نکلتا ہوں، نہ میں منافقت کرنا جانتا ہوں، مجھے تو ایک ہی بات آتی ہے کہ وہ 100 اونٹ انعام کے جو لالچ رکھے گئے تھے اس لالچ میں آپ کے پیچھے نکلا تھا، بڑے لشکر نکلے، سارے ناکام ہو گئے، لیکن میں نے یہ کہا کہ کسی نہ کسی طرح امام الانبیاء کا دیدار ہو جائے، ایک دفعہ میں اس کو جا کر جو ہے نا اپنا چہرہ اپنے ان کے پاس پیش کر دوں، ان کے چہرے کی زیارت کر لوں تاکہ کل قیامت کے دن گواہی ہو جائے کہ بریدہ نے مشقت اٹھا کر ہجرت کر کے امام الانبیاء کے ہاں اسلام قبول کیا۔ ایسے تو نہیں تھا عمر سر لینے آ رہے ہیں، سر دے کر بریدہ پکڑنے آ رہے ہیں، خود اپنے آپ کو بغیر رسی کے گرفتار کروا کر امام الانبیاء آگے چلے، چلتے چلتے میرے عزیزو بستی قباء کے اندر پہنچ گئے۔ اب جب بستی قباء کے اندر پہنچے، کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ ایک عورت ہے، بڑی مالدار تھی اور بڑی مہمان نواز تھی، مہمان نواز بھی بڑی، سخی بھی بڑی۔ قباء کے اندر جب پہنچے تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے لیے ہم نے یہ ڈیرا ہے، آپ یہاں پر تشریف رکھیں۔ امام الانبیاء وہاں پر ٹھہرنے کے بعد 2 سے 3 دن تک امام الانبیاء نے وہیں پر قیام کیا۔ قیام کرنے کے بعد حضرت علی پیچھے تھے، وہ بھی آ کر مل گئے، ابو بکر تو ساتھ، واحد ساتھی ہیں سفر و حضر کے ابو بکر رضی اللہ عنہ، جنہوں نے کسی موقع پر امام الانبیاء کو اکیلا تنہا نہیں، مکہ میں بھی ساتھ، غار ثور میں بھی ساتھ، ام معبد کے وہاں پر بھی ساتھ، بستی قباء میں بھی ساتھ، مدینہ میں بھی ساتھ۔ اب جب امام الانبیاء یہاں رہنے لگے، رہے 2 سے 3 دن رہے، 3 دن رہنے کے بعد جب جمعرات کو یہاں سے جمعرات کا دن تھا، آگے جانا تھا مدینہ کے اندر، تو مدینہ والے 8 دن سے منتظر تھے کہ امام الانبیاء تشریف لائیں گے، محبوب خدا تشریف لائیں گے۔ تو جب جانے لگے تو بستی قباء والے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہمارے پاس جو بھی مہمان آتا ہے نا وہ ہمیں کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور دے کرتا ہے، آپ بھی تحفہ لینا چاہتے ہو؟ مجھے تو نہیں لگتا، ذرا زور سے سبحان اللہ کہنے میں بھی سمجھ لوں کہ آپ نے تحفہ لینا۔ ایک تو دنیا کا تحفہ ہے ختم ہو جائے گا، ایک ایمان کا تحفہ ہے، یہ لے لو، مرتے وقت بھی ساتھ ہے، قبر میں بھی ساتھ ہے، عالم برزخ میں بھی ساتھ ہے، میدان حشر میں بھی ساتھ ہے۔ وہ اس سے بڑھ کر کیا خوش نصیب ہے کہ جب اللہ کے ہاں حاضری ہوگی وہاں پر بھی ایمان ساتھ، یہ تحفہ ہے، اس ایمان کو قبول کرو۔ اب جب امام الانبیاء جانے لگے تو لوگوں نے سوال کر دیا یا رسول اللہ آپ مہمان آئے، ہم نے آپ کی مہمان نوازی کی ہے، خدمت کی ہے، یہ احسان نہیں ہے، لیکن آپ ہمیں کوئی یادگار کے طور پر کوئی ایسا تحفہ دے جائیں، آنے والی نسلیں جب پوچھیں کیا آیا امام الانبیاء کہ ہم نے سنا تھا بستی قباء کے اندر تشریف فرما رہے، کھانا پیا یہاں پر رہے سے، کیا تمہیں اس کے
کے لیے یاد دہانی کے لیے کوئی چیز بھی انہوں نے دی تھی یاد کے طور پر نہیں. اب ہم آنے والوں کو کیسے مطمئن کریں گے؟ اللہ اکبر. میرے نبی کا تحفہ بھی لازوال، میرے نبی کا تحفہ بھی لازوال، میرے نبی کی نبوت بھی لازوال، میرے نبی کا تحفہ بھی بے مثال، میرے نبی کی نبوت بھی بے مثال. امام الانبیاء جب یہ درخواست ہو گئی، قدموں میں حاضری کی صدائیں لگ گئی کہ ہمیں تحفہ حاضر کرے، امام الانبیاء نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے جب قباء والے اتنی محبت کر رہے ہیں، اتنی مجھ سے الفت کر رہے ہیں، تو ان کا تحفہ، ان کے لیے تحفہ بھی ایسا دے کر جاؤں کہ رہتی دنیا تک دنیا ختم ہو سکتی ہے لیکن محمد کا دیا ہوا تحفہ کبھی ختم نہیں. امام الانبیاء نے فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ، شیر خدا یا رسول اللہ حاضر. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. دوسری جگہ پہ اللہ فرما رہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ. امام الانبیاء نے فرمایا ابو بکر ذرا پتھر لے آؤ، حضرت علی سے فرمایا ذرا پتھر لے آؤ. ان کو حکم دینے کے بعد یہ نہیں کہ یا رسول اللہ آپ تشریف فرما رہے ہیں، نہیں نہیں، امام الانبیاء بھی جا رہے ہیں، خود اپنے پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں. پتھر اٹھانے کے بعد اب مسجد کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. سب کے تو سبحان اللہ. کس کی بنیاد ہے؟ مسجد کی بنیاد. آج مسلمان مسجدوں کی بنیادوں پہ حسد کر رہے ہیں، اور امام الانبیاء نے سفر ہجرت کے اندر سب سے پہلے بنیاد ہی مسجد کی رکھی. اب بتاؤ جو حسد کرنے والے ہم ان کی ایمان کی گواہی دے سکتے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیں آپ سے. کہنے والے کہہ دیتے یار پاکستان کے اندر مسجدیں بھری پڑی، نمازی ہے نہیں. ارے پوچھنے والے سے پوچھے کہ مسجدیں بنانا گناہ ہے، مسجد بنانا بدعت ہے، مسجد بنانا کوئی اللہ معاف فرمائے برائی کی جڑ ہے. جس چیز کی ابتدا نبی کر رہا ہے، میں یوں کہا کرتا ہوں کہ نبی نہیں بلکہ خود خدا کروا رہا ہے. تو جن کے ایمان کے اندر کسوٹی ہوتی ہے وہ مسجدوں سے بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں. اور جن کا ایمان اللہ اور اللہ کی ذات پر 100% ہے وہ مسجدیں بننے پر خوش ہوا کرتے ہیں. امام الانبیاء کیا کر رہے ہیں؟ پتھر اٹھا رہے ہیں. اٹھانے کے بعد من یعالج القرآن او یقرأ القرآن قد افلح من یعالج القرآن او یقرأ القرآن. میرے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جو مسجد بناتے وقت قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن پڑھتا ہی رہتا ہے. اس سے رب کا رسول بھی راضی ہے، رب بھی راضی. امام الانبیاء نے بنیاد رکھ دی، مسجد بنا دی. اب پھر انہوں نے ایک اور ریکویسٹ کر دی، درخواست کر دی یا رسول اللہ آپ ایسا کریں سجدہ بھی کر جائیں، نماز بھی پڑھ جائیں، تاکہ یہ سعادت بھی ہمارے اندر آ جائے، اس خوش نصیبوں کو بھی ہم اپنے اندر پالیں. امام الانبیاء نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد اب آقا علیہ السلام اب چلے ہیں. جمعے کا دن ہے، 12 ربیع الاول ہے. امام الانبیاء مدینہ کے اندر پہنچ رہے ہیں. اب میرے عزیزو بات یہ ہے، یہ بات ایسے ویسے نہیں ہے جیسے کہ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں نا یار انتظار بری چیز ہے، کسی کا انتظار کرنا یہ کروانا بری چیز ہے. یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بات حقیقت ہے. امام الانبیاء کی جب خبر ملی نا مدینہ والوں کو کہ اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں اور آپ بھی مدینہ رہے، مدینہ والے بوڑھے کیا، نوجوان کیا، عورتیں کیا، لڑکی کیا، معصوم بچے کیا، سارے کے سارے مدینے کے اس راستے پر، داخلی راستے پر آ کر کھڑے ہو جاتے صبح کو شام تک کہ آج جب میرے نبی آئے تو سب سے پہلے دیدار کرنے والا میں بن. بچے کی بھی ایک ہی آرزو، بوڑھے کی بھی ایک ہی خواہش
کہ سب سے پہلے مسافہ کرنے والا، سب سے پہلے استقبال کرنے والا میں بن جاؤں۔ جب آتے صبح کو آتے، شام کو چلے جاتے، امام الانبیاء نہ آتے، کیونکہ سفر کوئی تھوڑا تو نہیں تھا۔ امام الانبیاء مدینہ جب پہنچنے لگے، اس دن کیا ہوا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ 12 ربیع الاول جمعے کا دن، شام کا وقت تھا۔ امام الانبیاء